عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا جو اپنی بھیڑوں کا ریوڑ چرا رہا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب جا کر کہا، اے چرواہے، کیا تم ان بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ میرے ہاتھ بیچو گے؟ چرواہے نے جواب دیا، میں مالک نہیں ہوں، یہ بھیڑیں میرے آقا مالک کی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ایمانداری کا امتحان لینا چاہا اور کہا، تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہے نے یہ سن کر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اللہ کہاں ہے؟ یعنی میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، مگر کیا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ اس شخص کے دل میں اللہ کا کتنا خوف اور نگرانی کا احساس ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ کر اس چرواہے کے مالک سے ملے، اس چرواہے اور اس کی تمام بھیڑوں کو خریدا اور پھر اس چرواہے کو آزاد کر دیا اور وہ تمام بھیڑیں بھی اسے تحفے میں دے دیں۔ سبق: اس کہانی علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہیں اپنے والد کی طرف سے بہت زیادہ محبت حاصل تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کیونکہ وہ سازش کر سکتے ہیں۔ لیکن بھائیوں کا حسد بڑھ چکا تھا اور ایک دن انہوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر ایک دور دراز کنویں کے پاس لے گئے اور انہیں اس میں ڈال دیا۔ واپسی پر انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ کنویں میں اللہ کے حکم سے ایک قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا اور انہیں مصر میں ایک غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ مصر کے ایک بڑے وزیر نے آپ کو خرید لیا اور آپ کی پرورش کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی منزل پر پہنچے اور اللہ نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا۔ مصر میں انہیں وزیر کی بیوی کی طرف سے ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے ثابت قدمی دکھائی۔ اس کے نتیجے میں انہیں جیل جانا پڑا۔ جیل میں آپ نے قیدیوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کی، جس سے آپ کی سچائی اور پاکیزگی ثابت ہوئی۔ چند سال بعد جب مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا تو جیل کے ایک قیدی کی وساطت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے بادشاہ کے خواب کی ایسی درست تعبیر بیان کی کہ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور آپ کو جیل سے رہا کر دیا۔ بادشاہ نے آپ کی امانت اور سچائی کو دیکھتے ہوئے آپ کو مصر کے خزانوں کا انچارج، منسٹر آف ٹریجری بنا دیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب قحط کی وجہ سے حضرت یوسف کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے صبر اور حکمت سے کام لیا اور بالآخر خود کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے تمام خاندان کو مصر بلا لیا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان ہر مشکل میں صبر کرے اور صرف اللہ پر توکل رکھے تو اللہ اسے دنیا اور آخرت میں بلندی عطا کرتا ہے۔